ایک واقعہ اور مسائل کی طرف چلوں، وقت آج بہت ہو گیا۔ امام فرماتے جو انسان ڈرپوک ہے، یہ ڈرپوک کیوں ہے؟ کیونکہ یہ 2+2 نہیں کرتا، یہ اپنے عقل کو استعمال نہیں کرتا۔ کہ میں نے کہا اگر کوئی انسان ڈرپوک ہے، رات کے اندھیرے میں جا کر کوئی ہارر مووی دیکھ کر آئے تو یہ جب گھر میں آئے گا اب رات کو ڈرے گا، یہ لکڑی کو دیکھے گا، کہے گا یہ بھی بھوت ہے۔ 3 دن سے آپ اپنے گھر میں سکون سے سو رہے ہوں، چند شرارت والے دوست آپ کے پاس آ جائیں اور وہ جنوں کی اور غیبات کی باتیں کرنے لگیں، یہ تو چلے جائیں گے۔ 3 دن سے آپ سکون سے سوئے، اب یہ پوری رات آپ کو نیند نہیں آئے گی، پنکھے سے آواز آئے گی، آپ کہیں گے یہ بھی کوئی جن ہے، باہر سے آواز آئے گی، آپ کہیں گے یہ بھی کوئی بھوت ہے۔ یعنی انہوں نے آپ کے قوت وہم کو کیا کیا؟ ایکٹیو کر دیا۔ مولا فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے اس انسان پر جو مردے سے ڈرتا ہے۔ کسی باپ کے ساتھ 60 سال رہا، اس کے کمرے میں نہیں جاتا، بابا کی روح آ جائے گی، والدہ کی روح آ جائے گی، دادا کی روح آ جائے گی، قبرستان سے ڈرتا ہے۔ مولا فرماتے جو مردہ غسل دیا، کفن دیا، اپنے ہاتھوں سے جا کر دفن کیا، اگر اس میں اٹھنے کی طاقت ہوتی وہ پہلے خود کو بچاتا پھر تمہیں ڈراتا۔ جو بیچارہ مٹی میں مل گیا وہ تمہیں کیا ڈرائے گا؟ لیکن یہی انسان مردوں سے ڈرتا ہے۔ فرمایا اس نے کیلکولیشن نہیں کی کہ مردہ بول نہیں سکتا، مردہ اٹھ نہیں سکتا، یہ مجھے نقصان کیسے دے گا۔ حیدرآباد میں لمس میرے خیال میں ایک یونیورسٹی وہاں پر ہے، بہرحال وہاں پہ 80s میں یہ واقعہ اخبار میں بھی چھپا تھا کہ کچھ نوجوان اسی ڈر کی بیماری سے ایک نوجوان اپنا قاتل بن گیا، مر گیا۔ بعض لوگ ڈر کی وجہ سے مر بھی جاتے ہیں، اپنے قاتل بن جاتے ہیں۔ کہا کہ نوجوانوں نے آپس میں شرط رکھی کہ کون ہے جو اس مردے خانے میں جائے اور رات کے اندھیرے میں مردوں کے منہ میں ایک ایک لڈو ڈال کے آئے اور ہر لڈو پہ اس کو 500 روپے ملیں گے۔ اب یہ ڈرپوک بھی تھا، اس کے اندر پیسوں کی لالچ بھی تھی، ڈر بھی ہے، لالچ مال بھی ہے۔ اس نے کہا میں جاؤں گا۔ اب یہی بیچارے اسٹوڈنٹ ڈاکٹرز جو پریکٹس کرتے ہیں، صبح کو انہیں مردوں کو کاٹتے ہیں، چیرتے ہیں، پھاڑتے ہیں، ڈرتے نہیں۔ یہی مردہ جسے تو کاٹ رہا یہ تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا، لیکن رات کو یہی انسان ڈرتا ہے اندر جانے سے، کیونکہ قوت وہم اس کا ایکٹیو ہو گیا، اس کے اوپر عقل غالب نہیں ہے۔ اب یہ بیچارہ اندر تو چلا گیا، انہوں نے آپس میں پلان کیا اب اس کو ڈرانا بھی ہے، 500 روپے تو ان کو دینے نہیں تھے، کا ڈرانا بھی ہے۔ کہ کیسے؟ ان میں سے ایک اور اسٹوڈنٹ گیا جو اس سے بھی زیادہ بہادر تھا، اس نے جا کر مردوں کے بیچ میں سو گیا۔ اب یہ بیچارہ کہتے لڈو ڈالتا گیا۔ اب ظاہر جب مردوں کے منہ میں ڈالا، مردوں کو کیا پتا لڈو کیا ہے، لڈو کا ذائقہ کیا ہے، لیکن ایک مرتبہ جب اس نے اس زندہ اسٹوڈنٹ کے منہ میں لڈو ڈالا، آگے بڑھا، اس نے کہا ایک اور لڈو دو۔ اب جیسے اس بیچارے نے سنا، فرمایا اس کو وہیں اٹیک آ گیا اور وہیں پہ مر گیا۔ یعنی اس کا ڈر اس کا کیا بنا؟ قاتل بن گیا۔ ڈر آپ کا قاتل بن سکتا ہے۔ خواتین، ایک مولانا انگلینڈ میں تھے، وہ مہینے میں 10,000 پاؤنڈ کماتے تھے تعویذوں کے بزنس سے۔ کہا مولانا آپ ایسا کتنا کما لیتے ہو؟ ہم نے مجلسوں سے کمائے ہیں، بچوں کو پڑھانے سے کمائے 10,000 پاؤنڈ۔ کہا مولانا کوئی مشکل کام نہیں، میں خواتین کو ڈرا کے کما لیتا ہوں۔ یہ ڈر اتنا ہے کہ بابا بنگالی پتہ نہیں کیا کیا، یہ کیوں بزنس کر رہے ہیں؟ یہ کیوں کہ آپ کے وہم اور خیال پر کیا کر رہے ہیں؟ حکومت کر رہے ہیں، اور اس حکومت کے نتیجے میں وہ آپ کو کماتے بھی ہیں، آپ کو استعمال بھی کرتے ہیں۔ اکثر خواتین کیونکہ ان کے اوپر جذبات اور احساسات کا زیادہ غلبہ ہوتا ہے، وہ ان کے وہم کو استعمال کرتے ہیں۔ مولانا اہل بیت علماء اخلاق فرماتے ہیں کہ جو انسان تعویذ سے، جادو سے یا کسی اور مخلوق سے ڈرے، جن سے ڈرے یا کسی اور مخلوق سے ڈرے، اس کے اندر شرک افعالی ہے۔ اس نے ڈر کا مالک کسی اور کو سمجھا، خدا کو نہیں سمجھا، یہ مشرک ہے۔ مشرک ہے، ڈیٹیل میں جائیں تو یہ مشرک ہے۔ اگر ڈرنا ہے تو پروردگار عالم سے، اور مقام میں افسوس ہے کہ آج کا انسان چپکلی سے ڈرے، آج کا انسان چوہے سے ڈرے، آج کی خواتین کاکروچ سے ڈرے، لیکن مولا فرماتی ہے خدا سے نہیں ڈرتا۔ بد حجاب ہو کر گھومتی ہے، خدا سے نہیں ڈرتی، چپکلی سے ڈرتی ہے۔ اب روایت سنیے معصوم کی، فرمایا جو انسان دنیا میں خدا سے نہ ڈرا لیکن اللہ کی مخلوق سے ڈرا، انہی حیوانات سے ڈرا، فرمایا قیامت کے دن اسی حیوان میں اٹھائی جائے گی، اسی کی شکل میں بلند کیا جائے گا، نہ ڈرو۔ اب آپ کہیں کہ مولانا جادو میں کیسے اثر نہیں؟ دیکھیے اس کے، اب کہیں کہ مولانا روایات میں یہ بھی تو ملتا ہے کہ دوپہر کو قبرستان نہ جائیں، تو کیوں نہ جائیں؟ کل میں نے کہا تھا قبرستانوں میں جنات سوتے ہیں۔ معصوم نے فرمایا دوپہر اور رات کے لیٹ نائٹ ان کے سونے کی جگہ ہوتی ہے، تو اگر جانا بھی چاہو تو زبان پر یہ ذکر کیا کرو کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور بلند آواز میں کیا کرو تاکہ پروردگار عالم تمہاری آواز ان تک پہنچا دے اور تمہارا راستہ کھول دیں، اور وہ راستہ بناتے بھی ہیں کیونکہ تو اشرف المخلوقات ہے۔ ہاں یہ جادو تمہیں نقصان نہیں دے گا۔ آسان سا ذکر ہے سورہ قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق۔ اپنے بچوں کے بازوؤں پہ ہمیشہ باندھ دیا کریں، نہ ان کو نظر لگے گی، نہ ان کے اوپر کوئی اثر ہوگا، نہ ان کے اوپر کوئی نقصان ان بچوں کو نہیں ہوگا، ہمیشہ آپ کے بچے بہادر رہیں گے۔ فرمایا گھر سے نکلو 6 طرف اپنی قل ہو اللہ پڑھ دو، ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ دو، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نقصان نہیں دے سکتی اگر خدا نہ چاہے، اگر پروردگار نہ چاہے۔ جادو کی مثال کے قبلہ جادو، موسم فرماتے ہیں جادو ڈراتا ہے نقصان نہیں دیتا، جادو ڈراتا ہے نقصان آپ کو بالکل نہیں دیتا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ قرآن سے دلیل دیتا ہوں چلوں۔ حضرت موسیٰ کے لیے فرمان ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان جادوگروں کے مقابلے میں گئے تو ان جادوگروں نے رسیاں پھینکی، وہ سانپوں میں بدل گئے۔ حضرت موسیٰ نے عصا پھینکی، ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا، اس اژدہا نے ان سانپوں کو کھا لیا۔ ایک مرتبہ تمام تر جادوگر موسیٰ کے قدموں میں گر گئے اور کہنے لگے آمنا برب موسیٰ و رب ہارون، ہم رب موسیٰ پر ایمان لے آئے، رب ہارون پر ایمان لے آئے۔ ایک مرتبہ فرعون غصے میں آ گیا کہ بھائی تم نے بھی سانپ بنائے، موسیٰ نے بھی سانپ بنایا، فرق اتنا تھا اس کا سانپ بڑا تھا، تمہارے سانپ چھوٹے تھے، سجدہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ انہوں نے کہا فرعون ہم جادوگر ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ جادو کیا ہے اور معجزہ کیا ہے۔ فرمایا ہمارا جادو ڈرا سکتا ہے، کھا نہیں سکتا۔
موسیٰ کے معجزے نے کھا لیا، یہ معجزہ، یہ جادو نہیں ہے۔ تو آپ کو صرف ڈرا سکتے ہیں آپ کے وہم کو استعمال کر کے۔ بہت سارے اس کے پریکٹیکل واقعات ہیں کہ دبئی میں ایک بہت بڑا انڈیا کا عامل آیا، اس نے کہا آپ جس بھی شخص کا تصور کریں، جس بھی شخص کا تصور کریں، میں آپ کو بتاؤں گا وہ کہاں ہے۔ ہمارے مومن کہتے ہیں میں نے ان کا چیلنج ایکسیپٹ کیا، میں نے کہا آپ نہیں بتا سکتے، کبھی میں بتاؤں گا۔ کب میں چلا گیا اور میں نے، حالانکہ یہ سب کو بتاتے تھے ودن سیکنڈس، آنکھوں کو بند کیا، آپ اس کا سوچ رہے ہیں، تو کہ میں ان کے سامنے چلا گیا اور میں نے اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ ورد میں نے کہا بتائیے، کہ اس نے آنکھیں بند کی، کہ جو شخص ایک لمحے میں بتاتا تھا اس کا چہرہ لال ہو گیا، بدن پسینے سے بھر گیا۔ اس نے کہا آپ نے کس کا تصور کیا ہے؟ میرا ذہن ایک جگہ پہ ٹکتا ہی نہیں، ہر جگہ میرا ذہن جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا یہ طاقت امام زمانہ کی طاقت ہے، ایسی ہستیوں کے ماننے والے ہیں آپ، ایسی ازوات مقدسہ کے ماننے والے ہیں آپ، ایسا پاور، ایسی اسپرچولیٹی آپ کے پاس ہے، لیکن ہم بہت دور ہیں ان چیزوں سے۔ ہم انسپائر کن سے ہیں؟ دنیا کے ایکٹروں سے، یہاں کے سنگر سے، یہاں کے مال رکھنے والے لوگوں سے، شہرت یافتہ افراد سے۔ ہمارے بچے، ہمارے خواتین، آج رول ماڈل کون ہیں؟ یہی افراد، دنیا کے مٹیریلسٹ لوگ۔ لیکن مولا فرماتے ہیں جس کا عاشق بنے گا اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اگر عاشق حسین بنے گا تو حسین کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اگر یہ خاتون عاشق زینب بنے گی تو زینب کے ساتھ اٹھائی جائے گی۔ لیکن ان غلاظتوں اور نجاستوں میں مبتلا انسانوں کی محفلوں میں بیٹھ کر اگر کہے لگائے اور ان کے مزاج میں، ان کے رنگ میں رنگ جائے تو فرمایا قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہر کسی کو اپنے آقا امام کے ساتھ بلوایا جائے گا۔ تو آپ کہیں گے قبلہ میں گنہگار ہوں لیکن میرا امام علی ہے۔ امام کہتے ہیں رہنما کو، پیش امام، امام جمعہ، امام جماعت، امام خمینی، امام علی۔ امام کا مطلب ہے جسے آپ اپنا رہنما سمجھیں۔ رہنما وہ ہوتا ہے جو راہ دکھاتا ہے، جو راستہ دکھاتا ہے، دنیا میں جس کے راستے پر چلے اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ تو زندگی کا لمحہ لمحہ، لائف اسٹائل، کردار علی کے قدم بقدم ہونا چاہیے کہ سلمان نے کہا جہاں جہاں علی کے قدم وہاں وہاں سلمان کا سر ہے۔